علی بھائی، میں نا قرآن مجید کے حوالے سے جب بھی کچھ پڑھتا ہوں تو بہت سے ایسی پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں جو بعض اوقات بہت اسٹرائکنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح اسٹرائکنگ ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ قرآن مجید از ایکچولی اسپیکنگ ٹو اس ان دا کنٹمپریری ٹائمس. تو میں نے دیکھا کہ جو بندہ نیو بھی ہو، جو قرآن مجید کو جو ہے نا، جیسے فار ایگزامپل نیولی اسٹارٹ کیا ہو، بعض اوقات وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا، اس کو ایک نا ڈسکنیکٹ فیل ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ when you آپ تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ جب آپ مثال کے طور پہ قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، اگر ہم پہلے چیپٹر کی بات کریں، چیپٹر نمبر 1 یعنی پہلے جز کی، اور سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں، سو what is the way how do you look at the سورۃ الفاتحہ، اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ماڈرن ٹائمز کے جو چیلنجز ہیں یا پھر جو آپ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے گائیڈنس دے رہی ہے، یا پھر جنرلی یعنی کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپریشیٹ کر سکیں، اپنی زندگی میں ریلیٹ کر سکیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے. جزاک اللہ. بالکل مغیرہ، آپ نے صحیح کہا کہ قرآن میں تو پورا ایک سمندر ہے الحمدللہ. اور میں نے جب قرآن پہلی بار کھولا تھا ترجمے کے ساتھ، مجھے یاد ہے اٹ واز سیکنڈ ایئر آف مائی یونیورسٹی، تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سورہ البقرہ کہاں ہے، سورہ آل عمران کہاں ہے، بالکل وہ پڑھا ہی نہیں تھا کبھی اوبیسلی. تو الحمدللہ جو پہلی ورس میرے سامنے آئی تھی وہ سورہ آل عمران کی آئی تھی کہ ڈو ناٹ بی سیڈ اف یو آر مومن یو ول بی سکسیزفل. الحمدللہ. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا نا قرآن کے ساتھ پہلا، وہ تو بہت ایک کہہ لیجیے ہارٹ ٹو ہارٹ ایکسپیرینس تھا. یعنی ان دنوں میں گزر بھی بہت مشکلات سے رہا تھا، کچھ ایسی چیزیں یونیورسٹی میں چل رہی تھی، پرسنل لائف میں. تو لٹرلی جب میرے سامنے وہ آیت آئی تو میں نے تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. لٹرلی یہ اللہ کا جواب ہے جو میرے دل میں ایک غم چل رہا تھا، جو بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں. الحمدللہ. سو یس آئی تھنک کہ اس طرح کا ریلیشن ہم قرآن سے اگر بنائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بڑا فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ برو، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ تقریباً ہم 17 ٹائمز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اگر صرف فرض کی جو ہے وہ بات کر لی جائے، اور ریپیٹیڈلی ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے ہمارا پرپز آف لائف، وائی وی ور بورن ان دا فرسٹ پلیس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم. Because every one of us is in search of, guidance. Every one of us is in search of the right way, the right path. تو وہ ہم اللہ سے جب اتنی زیادہ دعا کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف مت چلائے. تو آئی تھنک دیٹس اے گیم چینجر کہ ہم اس کو، یہ اسپیشلی جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بہت زیادہ فوکس اور دل کے ساتھ پڑھیں. دیٹس فار می. آپ نے پوچھا سورہ فاتحہ سے. احمد بھائی بسم اللہ. ہاں جی. اچھا، سورہ فاتحہ میں نا ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم سب، اور وہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر اس پہ ہم غور کریں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک تو جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ایک دعا بھی مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اس دعا مانگنے سے پہلے ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. یعنی اس میں ایک نا ایمفیسس ہے کہ اٹ از اونلی اللہ، اٹ از اونلی یو وی ورشپ، اینڈ اٹ از اونلی یو فرام ہوم وی سیک ہیلپ. تو اس کے اوپر غور کرنا نا بڑا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن القیم نے اس کے اوپر پوری کتاب جو ہے لکھی ہے، مدارج السالکین، جو کہ آج 4 والیومز میں چھپتی ہے، صرف اس ایک آیت کے اوپر جو ایک دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادت ہماری طرف سے ہے اور پھر مدد اس کی طرف سے آتی ہے. اس کو بھی انٹرنلائز کرنا اور اس کو بھی سمجھنا نا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں، جیسے علی بھائی نے کہا ایٹ لیسٹ 17 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو انٹرنلائز کرنا کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اپنا ایک محاسبہ کرنا کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس طرح کرنے کی ضرورت ہے، یا جس طرح میرے سے ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد اللہ سے میں مدد بھی طلب کرتا ہوں صرف. تو میرے لیے نا یہ بہت ایک سینٹرل، اور یہ تو ویسے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کی بھی ایک سینٹر میں آیت ہے بالکل، کیونکہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ میں، اور یہ جو ہے یہ 4تھی آیت ہے. تو میرے لیے یہ بہت پاورفل ایک چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں. جیسے حدیث کے مطابق حدیث میں آیا نا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو نماز باقاعدہ کا اس کو درمیان ڈیوائڈ کر دیا آدھا، اور اس آیت کے اندر جا کے ڈویژن ہوتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی وہ ڈویژن اسی طرح ہوگی نا کہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بیچ میں جو واو ہے اس سے پہلے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی تعریف، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی تعریف. عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بینی و بین عبدی نصفین کا نا کہ میرے درمیان اور بندے کے درمیان. اس کے بعد جو ہے وہ ایاک نستعین جو ہے مدد جو ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور اس کے بعد ہدایت ایکنالجمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اور اس کے بعد بالکل اس کے بعد ریکویسٹ ہے. اچھا میں علی بھائی نے جب بات کی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر ایک کا جرنی قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے. تو میں نے بھی 2 ٹیئرز آبزرو کیے اپنے ساتھ قرآن مجید کی جرنی کے. ایک تو سطحی طور پہ جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور جس سے ایک ہمیں ایک جو نا سرفیس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو کہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری ہوتی ہے تدبر والی انڈرسٹینڈنگ جو کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کے ساتھ ہی ملتی ہے، ٹیچرز کے ساتھ ملتی ہے. خود اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ بندہ ٹیچرز کے ساتھ بیٹھے. تو سورۃ الفاتحہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے جو ایک چیز مجھے بہت پروفاؤنڈ لگی وہ ہدایت کا کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کو جو ہے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے میں نے آپ سب کو، اور اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. You got 5 seconds to grab whatever you want for free. 1, 2, hey you too. 4, 5. Whoa, this guy wanted the. Okay. Come on, it's okay. All right. You got it. You got all these Hakunshika. You must love these. اچھا جی، ہم نے ویڈیو دیکھی. اب میں باری باری سب سے پہلے مغیرہ آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کو ان بچوں کی سچویشن میں رکھا جاتا اور آپ سے کہتا کہ آپ ایک سپر مارٹ ہائپر سٹار میں ہیں، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں اور آپ ان 30 سیکنڈ میں جو مرضی چیز چاہے جائیں اٹھائیں اور لے سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ شاپنگ صرف آپ کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کیا اٹھائیں گے؟ میرا انسٹنٹ رسپانس تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو سب سے ویلیوبل چیز ہوگی ڈیفینیٹلی، مثلاً کوئی نام بتائیں. اگر سپر مارکیٹ ہے، میں تو کیش رجسٹر اٹھا لوں گا. کیش کو اگر وہ اجازت دیتا ہوں، ہاں کیش اٹھایا جا سکتا ہے. علی بھائی آپ کیا اٹھائیں گے؟ میں ایٹیبلز اٹھاؤں گا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایٹیبلز. صحیح. اچھا اب یہاں پہ بات غور کرنے کی یہ ہے، جیسے کہ احمد بھائی نے بھی کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں جو مقدمہ ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، اور اصل میں علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے. تو اللہ نے خود یہاں پہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا. پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی، حمد کی، اور اس کو اللہ نے ایک انٹروڈکشن بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ دعا کرتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا کہ کیا مانگنا ہے، تو وہ یقیناً ہم اپنے مطلب کے حساب سے، دنیاوی بینیفٹ کے حساب سے چیزیں مانگتے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان سب سے زیادہ محتاج ہدایت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ اگر مانگنی ہے تو ہدایت کو مانگنا ہے. تو یہ ایک بہت پروفاؤنڈ. ابن قیم رحمہ اللہ کی یہاں سے مجھے بات یاد آئی، جیسے نا مدارج میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا وسیلہ ہے. ایک تو حمد و ثنا کا وسیلہ آپ نے دیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی، اور دوسرا وسیلہ آپ نے عبودیت کا دیا اللہ کو، ایاک نعبد. اور ان دونوں وسیلوں کے بعد آپ نے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، یہ ہماری شیخ انس کے ساتھ جو کتاب و رقاق کی کلاس چل رہی ہے، انہوں نے بھی شروع میں ہدایت کے ساتھ ایک بہت مزے کا نقطہ بتایا. وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ کریشن کی بات کی ہے نا، خلق کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے ساتھ، کیونکہ ہدایت قرآن مجید میں مختلف معنی میں شامل ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی کہ اللہ نے کریشن کی بات کی، پھر اللہ نے اس کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے بات کا انٹروڈکشن اس طرح دیا کہ ہم مجموعہ ہیں اصل میں باڈی کا اور سول کا. اللہ نے باڈی یا خلق کے ساتھ جب بات کی اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا. بالکل اسی طرح اللہ نے جب روح کی بات کی اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا، جیسے کہ سورہ نور کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور اس آیت کے بیچ میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں نور علی نور. یہاں پہ پہلا نور سے مراد نور فطرت ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دوسرا نور علماء کہتے ہیں نور ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے نور ہدایت کے ساتھ بھی جو ہے ہدایت کے لفظ کا استعمال کیا. تو یہ ایک بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس طرح آج کی سیکولر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تخلیق میں، کاسمولوجی میں ہم کریٹر کے محتاج ہیں، بالکل اسی طرح سوشل معاملات میں،
فیملی معاملات میں, پولیٹیکل معاملات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی اٹ از لائک کہ ہمیں ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں, اللہ نے آلریڈی ایک ریڈی میڈ ہمیں دعا بھی دے دی ہے, اور جو موسٹ کمپریہنسو ہے, جو ہمارے تمام معاملات کو سلجھا دے گی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, امام ابن قیم مدارج میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے جو نفع بخش دعا میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈی, تلاش کی کہ مجھے مل جائے, تو سب سے نفع بخش دعا مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی. سبحان اللہ, وہی جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, اور ابن قیم نے اسی کانسیپٹ کو پھر ایکسپلین کیا. اچھا میں اخوان اس میں نا جو سورہ فاتحہ کو جب میں آج اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا, تو جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ, ویسے تو ماشاء اللہ بہت سی چیزیں ہیں, یہ پورا ایک سمندر ہے, خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ولضالین کا جو ہے نا کانسیپٹ جو ذکر کیا ہے. شیطان جو ہے وہ دیکھیں ہر بندے کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے. تو علماء کی ایک آزمائش ہے جو شیطان کرتا ہے, اور ایک آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی آزمائش ہے. تو علماء کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے, اور نیک لوگوں کی جو آزمائش یعنی زہاد جو ہیں, زاہدین جو بہت عبادت گزار ہیں, ان کی آزمائش علم کی ہوتی ہے. یعنی شیطان عام طور پہ نیک لوگوں کو علم کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے, ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیتا ہے, ایسی بدعات اور خرافات میں لگا دیتا ہے. وہ بیچارے جذبے اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بہت ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹرن کچھ نہیں ملتا, بلکہ الٹا ان کے لیے وہ بدعات کی وجہ سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. آن دا کنٹری علماء کو اللہ تعالیٰ کس طرح گمراہ کرتے ہیں, عمل نہیں ہوتا, یعنی علم تو بہت ہے, عمل نہیں ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مجھے فرق یہی سمجھ آیا. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جب بھی کسی نے کوئی گمراہ ہوا تو وہ ہم نے اس کو یہود کی یعنی مشابہ سمجھا. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی نا اس میں اپنی کتاب جو ہے ان کی نا کیا نام ہے جو ان کی تفسیر کی ہے, فوز الکبیر, اس کے اندر انہوں نے جو علماء السوء ہیں ان کی مشابہت جو ہے نا وہ یہود سے کی. بالکل. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عباد جو ہیں, جو عبادت گزار لوگ ہیں, جب بھی ہم نے ان کو گمراہ دیکھا تو ہم نے ان کی مشابہت پائی کس سے, عیسائیوں سے, کرسچن سے, کیونکہ جو یہودی تھے ان کے پاس علم تھا, وہ اسی لیے مغضوب ہے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور جو عیسائی تھے ان کے پاس علم کی کمی تھی, عمل میں تھے اچھے, وہ فالو کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ ان دونوں امراض کی جو سورہ فاتحہ کے اندر سولوشن بھی بتا دی. اہدنا الصراط المستقیم سولوشن ہے کرسچنز کی, جو لوگ عمل, جن کے پاس علم نہیں ہے, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھا, ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں علم کی بنیاد پر, ہم عمل کر رہے ہیں, ایگزاسٹ کر رہے ہیں, اللہ ہمارے جو اعمال جو ہیں ضائع نہ ہوں. اور ابن قیم کہتے ہیں جو مرض ہے نا جو لیک آف پریکٹس کا, اس کا اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ان کی جو شفا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی ہمیں توفیق دے, اور اہدنا الصراط المستقیم بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ بڑی پروفاؤنڈ ہے ماشاء اللہ, اس پہ تو بہت کچھ بات کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے ہم نے چونکہ اس پہ آج ہمارا پلان ہے کہ اس چیپٹر کو ہم اس پہ کچھ اور بھی ریفلیکشنز انشاءاللہ شیئر کریں. علی بھائی آپ کی طرف انشاءاللہ اوور ٹو یو ریگارڈنگ سورۃ البقرہ, کچھ ہمارے ساتھ کچھ جو کچھ آپ کی ریفلیکشنز ہیں وہ شیئر کریں. الحمدللہ مغیرہ بھائی, سورہ البقرہ میں نے تقریباً 4 بار گو تھرو کی ہے, اور پڑھائی بھی ہے, 2 بار پڑھائی ہے. ایک فادرز کا گروپ تھا انہیں ماشاءاللہ, اور گھر میں نے پڑھائی ماشاءاللہ, خود بھی پڑھائی بھی الحمدللہ. تو ایوری ٹائم آئی فاؤنڈ نیو لیسنس ٹو بی آنیسٹ, یعنی یہ قرآن کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے الحمدللہ. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں, اسپیشلی پہلے پارے میں, لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می, جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرس کو مینشن کیا تھا, دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah says that and recall when Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow. اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے, تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنس میں پڑ گئے, پرفیکشن میں پڑ گئے, وہ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں, اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا, اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں
وہ لوگ کوئی عام سی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے, فوراً سے عمل کرتے تھے. بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل صراط سے اسپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے. وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں, حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا. تو یہ آیا میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی کہ دیکھیں بجائے کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے. اور اس میں توکل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تیسرا یہ کہ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اٹس اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اوبیڈینس شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشن یا کویسچنز میں پڑ جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے, جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ پہ توکل کریں, تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے, کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بہت پروفاؤنڈ تھا. اچھا یہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام سورۃ الفاتحہ انٹو سورۃ البقرہ, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ میں جیسے ذیشان بھائی نے کہا نا کہ ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اینڈ پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی, تم نے مانگی ہدایت, ہم نے تمہیں یہ کتاب دے دی, اب اس کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت طلب کرو. اور ہدایت وہی لوگ طلب کر سکیں گے جو ایک پری کنڈیشن لے کے آئیں گے. وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ, کوئی نہ کوئی سینس آف گاڈ کانشیسنیس, کوئی نہ کوئی سینس, اور وہ کتاب کو اپروچ بھی کریں اس نیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اورینٹلسٹس ہیں, بہت زیادہ ویسٹ میں بھی لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں, وہ آپ سے میرے سے بہتر عربی جانتے ہیں, لیکن وہ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کی لیول کے اوپر یا اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو اپروچ نہیں کرتے, یا ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا فطرت والا جو خدا کو پہچانتا ہو, تو اس سے پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہوتی. تو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنی ہے دین یو ہیو ٹو اپروچ اٹ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ. ایک تو پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کر دو, ایک خدا کا اعتراف کرو. اس کتاب سے پہلے ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اپروچ ود این ایمپٹی مائنڈ, دس از واٹ یو مین. ایمپٹی مائنڈ سے بہتر یہ ہے نیوٹرل مائنڈ, پری کنسیو نوشن اور بایس ہٹا کے, اور اس کو پھر اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی انسان کوشش کرے. دوسری چیز جو سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کا پورا اسٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ 286 آیات ہیں اینڈ 2.5 پارے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اینڈ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے معاملے میں جواب کیسے دیا, کیا ان کا رسپانس تھا. Did they come with شکر, did they come with thankfulness or did they come with disobedience. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان قوم, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے اپنے زمانے میں, وہ مسلمان تھے, وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے ان کو. تو وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈل میں سورۃ البقرہ کے تحویل قبلہ ہے, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ جروسلم میں تھا جو کہ یہود کا قبلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قبلہ بھی تب انہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہی چینج آف قبلہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی مڈل میں, اس کے بعد یہود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چینج آف قبلہ بھی ہے نا وہ ایک چینج ان ڈائریکشن ہے کہ پہلے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں, اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف چلا گیا. اینڈ ان دونوں میں بھی جو ہے نا پیرللز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قوانین دیے اور انہوں نے ان قوانین کو توڑا, ان کے ساتھ جو ہے برا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اسی طرح قبلہ چینج ہو گیا, اب قوانین جتنے بھی آئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والا معاملہ نہ کرنا. اور اس میں قوانین آپ دیکھیں گے ڈیورس کے بھی قوانین ہیں, ربا کے بارے میں بھی ہے,
آیت دین ہے اس کے اندر. تو یہ مجھے جو ہے نا بڑا خوبصورت سورۃ البقرہ کا اسٹرکچر لگتا ہے. اٹ از ایز اف کہ a transfer of leadership is occurring. بالکل کہ پہلے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی, لیکن اب تم پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تم وہ مسٹیکس نہ کرو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے لیڈرشپ ٹرانسفر کیوں کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے قرآن میں ایٹ لیسٹ پروفٹس مینشنڈ ہیں وہ بنی اسحاق میں سے ہیں, بنی یعقوب میں سے ہیں, بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. تو یہ فرسٹ پروفٹ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آتا ہے بنی اسماعیل میں. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیوں ہم نے اس کو چوز کیا تمہارے اوپر, تم نے یہ سب, تمہارے جرائم جو ہیں یہ سب ہیں, اور اگر ہم تمہارے اندر بھی پروفٹ کو لے کے آتے تو تم نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا, جیسے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. مغیرہ نے بڑا سوئفٹلی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کو سے ہم سورہ بقرہ میں پہنچ گئے ہیں. میری کافی چیزیں بھی سورہ فاتحہ کی رہتی تھیں, لیکن بہرحال میں نے اپنے سامنے سورہ بقرہ کھولی ہوئی ہے, اس میں سے بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں, اس کے بعد میں واپس آؤں گا سورہ فاتحہ پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ایک ایسی آتھرشپ کے طریقے کے ساتھ جیسی آتھرشپ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. کوئی بھی آتھر اپنی کتاب کو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ شروع نہیں کرتا, یعنی کہ وہ ذرا نپے تولے قدم لیتا ہے اور پھر اپنی بات کو اسٹیبلش کرتا ہے اور پھر اینڈ پہ کہیں جا کے اگر دعویٰ ہو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی کہ اٹ بگنز وتھ کیٹاگوریکل افرمیشن کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا ترجمہ شک کر دیا جاتا ہے, آف کورس ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, بٹ اس کا کافی جو ہے نا اس سے زیادہ معنی ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں علی بھائی, جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ یقین تو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایکشن اورینٹڈ نہیں ہوتے, عمل نہیں کرتے. اگر آپ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ 3-4 آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں. اگر آپ گنے تو ٹوٹل 6 ٹریٹس ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو کہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا, یعنی کہ وہی قرآن. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ان 5-6 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی سینڈوچ کیا ہے, اف یو الاؤ می ٹو سے اٹ لائک دس, کہ شروع میں غیب کی بات کی, پھر دوبارہ ایک غیبی امور کی بات کی کہ ایمان لاتے ہیں وحی پہ, اور ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ بھی جو کہ آپ سے پہلوں پہ تھی. بیچ میں یہ غیب پہ ایمان کی بات کرنے کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسری بات کی وہ ایکشن اورینٹڈ ہونے کی بات کی, یعنی کہ غیب کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کہ اس میں ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ محض ایمان صرف تھیولوجیکل باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو ایکشن اور ایمان ساتھ ساتھ. اچھا میں نا اس میں جزاک اللہ خیر, یہ بڑی اہم بات انہوں نے احمد بھائی نے کی کہ ٹرانزیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ, اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس پہ کمنٹ کیا. بڑا انٹرسٹنگ بات اگر آپ غور کریں, بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی انٹرسٹنگ کیا, سادی سی بات ہے کہ قرآن مجید کا جب بندہ آغاز کرتے ہیں, مطلب اگر آپ کسی ایک ایسے بندے کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں جو فار ایگزامپل ہی از اے نیو مسلم, وہ قرآن مجید کو کھولتا ہے اور وہ اس کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے, تو سب سے پہلے قرآن مجید سورہ فاتحہ سے جب آغاز کرتا ہے تو اس کو کچھ آداب اور کچھ مینرز سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کس طرح ہے اور اصل چیز مانگنے والی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جب سب سے پرائمری چیز کس پرپس کے لیے وہ بیسکلی کر رہا ہے, وائی از ہی اوپننگ دا سکسیس. اور قرآن مجید میں دعا کے بعد سورہ فاتحہ کو دعا بھی کہا, سورہ فاتحہ کا دوسرا نام دعا بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جس سبجیکٹ کو ایڈریس کیا ہے, جس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے وہ ہے کامیابی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اللہ نے کہا جو ہدایت کی میں نے بات کی ہے سورہ فاتحہ میں, جو اصل چیز ہے اصل میں وہی کامیابی ہے. یعنی پہلی آپ 5 سے 6 آیات سورہ بقرہ میں ایک بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل ہے, مطلب دیٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری. یعنی ایک بندہ کھولتا ہے, امیجن کریں کہ اس کو اگلے یعنی ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک, اراؤنڈ 10 منٹس مے بی, اگر وہ تھوڑا بہت ہی غور و فکر سے پڑھ رہا ہے, ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, 10 منٹ میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پورے قرآن کا مدعا یہ ہے. سبحان اللہ, اگر اس کے پاس اللہ نے بصیرت دی.
بہت پروفاؤنڈ ہے سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی جیسے آپ لوگ باتیں کر رہے تھے ماشاء اللہ اس کا اسٹرکچر جو ہے, اور اس میں ایک چیز اخوان میں بڑا خاص طور پہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, کفار کا, پھر منافقین کا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا, مومنوں کو نصیحت کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت جو عام طور پہ بڑی کوٹ بھی کی جاتی ہے مذاق میں, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, گونگے بہرے اندھے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گونگے بہرے اندھے کہا تھا جو اپنے علاوہ لوگوں کو عجمی کہتے تھے, گونگے, ٹھیک ہے نا. ان کو اللہ نے کہا کہ عربوں کو اللہ کہہ رہے ہیں, مشرکین مکہ کو they would flaunt on their skill of language, سبحان اللہ, کہ ہم وہ ہیں. یعنی جو عربی نہیں بول سکتا تھا ان کو یہ گونگا کہتے تھے, عجمی کہتے تھے, سبحان اللہ. یعنی they would just belittle that person کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, اس کو زبان بات کرنی نہیں آتی, اس کو اللہ کہہ رہے ہیں صم بکم عمی. سبحان, بڑی پروفاؤنڈ ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر آپ دوسری آیات دیکھیں وہاں پہ اللہ نے ان کی لینگویج کے بارے میں انڈیکیشن دی ہے کہ کیسے, جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 19 میں اللہ کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, کہ بعد میں جب خوف چلا جاتا ہے جنگ کا تو ان کی زبانیں چھریوں کی طرح تیز چلتی ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ سورہ منافقون میں اللہ کہتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, ان کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں اللہ نے باتیں کی کہ اتنے فصیح اور بلیغ تھے. پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اصل اسکل جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی اسکل اگر آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں, آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں, اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے نا, اف دے آر ناٹ پروڈیوسنگ اینڈ اف دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ دین دے آر ویسٹ. یعنی آپ یوز اس کو کیسے کر رہے ہو, صم بکم عمی. اگر آپ کی وہ جو ہے وہ آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز وہ ساری شر پہ استعمال ہو رہی ہیں, دین یا پھر آپ اس کو یوز بھی نہیں کر رہے صحیح طریقے سے, تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نتھنگ, لا شیء فی. اور اگر آپ اس میں سے کچھ خیر نکال رہے ہو تب وہ اصل میں, اسے پتہ چلا کہ ہر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دی ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. یعنی یہ سبحان اللہ بڑا کچھ میں اس میں سے دیکھ رہا تھا. مغیرہ یہ جو آپ نے میں نے جو آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی ہے نا آج, اس ویڈیو کو جب میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے سائیکالوجی کے کچھ آرٹیکل سرچ کیے. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ہمیں اگر موقع دیا جاتا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے, اللہ نے ہدایت دی. تو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک آرٹیکل مجھے ملا, کینڈری چیری یہ ایک ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں, ان کا ایک آرٹیکل ہے. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں جو کہ انسان کے سروائیول کے لیے آج کے دور میں ضروری ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہ ایک چیز ہے, وہ ہدایت ہے. اور نفسیات کیا کہتا ہے, علم نفسیات کیا کہتا ہے, سائیکالوجی کیا کہتا ہے, وہ ذرا دیکھیں. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں. نمبر 1 موٹیویشن, دونوں انٹرنسک اور ایکسٹرنسک. نمبر 2 لیڈرشپ. نمبر 3 کمیونیکیشن. نمبر 4 ایموشنل انٹیلیجنس, اور اس میں بھی ریزیلینس کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا, یعنی کہ کس طرح آپ نیگیٹو ایموشنس کو اور ڈپریشن کو اوور کم کر سکتے ہیں. نمبر 5 ڈیسیجن میکنگ. نمبر 6 میموری. نمبر 7 منی مینجمنٹ. نمبر 8 ایکیڈیمک سکسیس. نمبر 9 پروڈکٹیوٹی, اور نمبر 10 ہیلتھ. آئی ایم شیور آپ کو یہ 10 ابھی یاد نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, ہمیں انکار نہیں ہے ان چیزوں سے, بالکل, لیکن اگر ہم پیراڈائم شفٹ کریں ایک بندہ مومن کا, یہ ساری کی ساری چیزیں نور علی نور تب ہیں جب یہ نور ہدایت کے ساتھ شامل ہوں. یعنی کہ اس سے زیادہ موٹیویشن کس کو ہوگی جس کے پاس ہدایت ہے, اس سے زیادہ لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی جس کے پاس ہدایت ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا یہ مطلوب چیزیں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر ان پہ فریم ہدایت کا لگا ہو تو اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت چیزیں نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ یعنی کہ نفسیات بھی آ جا کے مطلب جتنے مرضی آپ عقل کے گھوڑے دوڑا دیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج آ کے ہمیں وہی کی طرف آنا. ذیشان بھائی میں نا آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اس پارے میں ایک آیت ہے اور ہمارے پاس علی بھائی بھی بیٹھے ہیں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو میں ابھی اس کا انتظار کروں گا. میں نے بھی کہنے لگا تھا, مغیرہ کو میں کہنے لگا تھا کہ جادو بھی اور الومیناٹی بھی جو ہے وہ یہاں. لیکن ایک چیز میں شیئر کر لوں, یہ جو ذیشان بھائی اور آپ نے بات شیئر کی ہے نا, ذیشان بھائی نے بات شیئر کی عمل کی اور ایمان کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کیا جوڑے میں, آمنوا وعاملوا الصالحات. اسی طرح جس آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ شروع میں سورۃ البقرہ میں, اور صحابہ کو بھی باقاعدہ اس چیز سے ڈر لگتا تھا, وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی خوفناک آیت ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے اور آخرت پہ ایمان لے کے آئے, لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یعنی کہتے وہ ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے کہے ہوئے کی نفی کر دیتا ہے, ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج جن کو ہم ڈس بلیورس کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپ اور میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, اور صحابہ اس چیز سے ڈرا کرتے تھے. تو سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے نا 3 کیٹیگریز بتا دی. ایک اہل ایمان بتا دیے, ایک اللہ تعالیٰ نے کفار کا بتا دیا, لیکن منافقین کا بھی بتایا, اور سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کسی کے بارے میں تو منافقین کے بارے میں, تاکہ ہم اپنے اندر بھی نفاق پہچان سکیں اور اس چیز سے انسان جو ہے نا ڈرے. اور دیکھیں علماء نے نفاق کی کیٹیگریز بھی کی ہیں. ایک تو اعتقادی ہے کہ انسان بیلیو کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے, اور وہ جو ہے لبادہ اوڑھتا ہے مسلمان ہونے کا, جو کہ مدینہ کی ریاست میں بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس میں عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ تھے. لیکن ایک نفاق اس قسم کا ہے جس کو عمل ہی کہتے ہیں, کہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والا نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, خاص طور پہ ہمارے زمانے میں آج, کیونکہ آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہ اپنی زندگیوں کو خود دیکھیں اگر, تو کیا وہ اس آیت سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے؟ یہ جو ہے نا بڑا کی سوال ہے. اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ جو ہو نا اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہو, تاکہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری میں آ جاؤ جس کے بارے میں ذیشان بھائی نے بتایا, اور اس میں 5 کوالٹیز جو ہے مینشن کی. تو یہ کیٹیگری جو نا بہت خوفناک اور بہت ڈرا دینے والی کیٹیگری. مجھے اس سے یاد ہے, ابھی ریسنٹلی میں ایک کرکٹر ہیں ان سے ملا, نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ماشاء اللہ ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو بی اے ویری گڈ مسلم. انہوں نے ایک بات کی وچ ریئلی اسٹرک می. اس سائڈ کہ علی بھائی جب میں دیکھتا ہوں نا مختلف لوگوں کی طرف, شاید وہ بات کر رہے تھے اوور آل سوسائٹی کی یا اپنی فیلڈ کے لوگوں کی, لیکن اینی وے اس سائڈ کے جب میں دیکھتا ہوں نا ہمارے لوگوں کی طرف, تو ہم نے کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں ایز اف کہ ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے رسول اللہ سے, یعنی ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہم نے چلنا ہے. جو ہمارے نبی نے بتایا ہم نے ضد لگا کے نا, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ضد لگائی ہوئی. دیٹ ریئلی اسٹرک می کہ یار واقعی اکثر ہم لوگ ایسے اعمال شاید کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ جو انسٹرکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دی. اخی میں اس میں نا ایک ایڈ, آپ نے بہت ہلا دینے والی آیات ذکر کی ہیں منافقین کے. اللہ نے 2 طرح کے منافقین, ایک تو آپ نے ذکر کیا, اور یقین کریں یہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو سمجھے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو جس انداز سے اور جس سخت ٹون کے ساتھ اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون, یعنی تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو, یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے کر کے تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو. یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب اگر مجھے یہ کہے بات, یعنی ہم بظاہر بہت دعوے کر رہے ہیں ایمان کے, لیکن حقیقت میں ہمارا رب ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے. اور اسی میں دوسرے جو منافقین کا تذکرہ کیا نا, وہ آگے چل کے جو کلما یکاد البرق یخطف ابصارہم, یہ بڑی اسٹرائکنگ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو, قرآن مجید کو برق یعنی روشنی سے اور جو ہے بجلی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی, اور کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. کہ اور یہ میجورٹی, مطلب مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دین کے معاملے میں جب روشنی آتی ہے, آسانیاں آتی ہیں, اور جب بینیفٹس آتے ہیں, مزے لینے کی بات آتی ہے, عید کی باری آئے گی, سارے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی دا ٹائم آف عید از فار ایوری ون, ایون یعنی جو بندہ جس نے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا وہ بھی عید کو اس لیول سے منائے گا جیسے پتہ نہیں شاید ہی ڈیزروز دا موسٹ آف اٹ. اور اللہ معاف کرے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب مشکلات آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی جب اندھیرے آتے ہیں, جب آتے ہیں قربانی دینے کی باتیں آتی ہیں, جب آتی ہیں سیکریفائسز کی باتیں آتے ہیں, تو دے آر اسٹینڈنگ دیئر ڈوئنگ نتھنگ. سبحان اللہ. تو یعنی یہ چیز, اور میں اور اخی یہ جو یکاد البرق یخطف ابصارہم جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا, یہاں پہ مراد جو ہے قرآن مجید کا نور ہے کہ قریب ہے یکاد البرق یخطف, یعنی قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ ان کی آنکھوں کو لے جائے. یعنی میں پہلے سمجھتا تھا کہ اگر بظاہر پڑھیں تو بجلی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے, لیکن علماء میں نے کہا مفسرین کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے تفسیر بالماثور پر ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو یہی ہے, اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے. نور ہدایت ان کی آنکھوں کو چک کے لے کے رہے, ان ادر ورڈز, اور وہ برق ہے, یعنی وہ اتنی تیز بجلی ہے. اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ہدایت ملتی جاتی ہے اتنی زیادہ وہ مس گائیڈنس میں جاتا شروع, یعنی جتنا یعنی علی بھائی آپ دیکھیں یا وہ انہیں اس طرح سے ان کے اس پہ پڑتی ہے, ان کے آپ کہہ لیجیے ضمیر پہ, یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. علی بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر دینی علم کتنا آسان ہے.
ہر بندے کو پتا ہے, یعنی آن ون کلک آپ کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے, یعنی یو ہیو ایوری تھنگ. یعنی مجھے بتائیں کبھی صحابہ کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ جس طرح مصحف کتنے فیسیلیٹیٹنگ انداز میں ہمارے پاس موجود ہے, ملٹیپل لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ایپس موجود ہیں فنگر ٹپس پہ لٹرلی میں کہتا ہوں اتنا کنوینئنٹ ہے اور اتنی زیادہ گمراہی ہے. یعنی قرآن اتنا تفسیر تشریح ہر قسم کی, آپ کو لنگوسٹک انالیسز, آپ کو اعجاز, آپ کو یعنی از دیر اینی ایکسکیوز دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. قرآن اتنا واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ واضح ہوا اتنے زیادہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اللہ, ان کی بدبختی یہ ہے کہ جتنا زیادہ دین ان کو جتنا ان کو دین سے ایکسپوجر ملتا ہے, بجائے وہ دین میں عمل کرنے کے, وہ اللہ معاف کرے, ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے بھاگ جاتے ہیں, اتنا دین سے بھاگتے ہیں جتنا دین کا ایکسپوجر ان کو ہوتا ہے. ویری اسکیری. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. میں بس لاسٹ اپنی انسائٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کوالٹیز کی بات کی, آپ نے بات کی کہ اللہ شروع میں 5 اوصاف و 6 اوصاف جو ہیں, ذیشان نے بھی بات کی. تو ماشاءاللہ اللہ مینشنز اے کیریکٹر ہو از دی فادر آف انبیاء, اور اٹ از ایز ایف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری بات بتا کے, یعنی اس بیوٹیفل فلو سے ان کا تذکرہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے اوصاف ابراہیم علیہ السلام میں کامل تھے الحمدللہ, اور تمام انبیاء میں اوبیسلی تھے. تو یہ جو آیت ہے, دس از ورس 124 پارہ 1 کی, یہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, and mention of Muhammad when Ibrahim was tried by his Lord with commands and he fulfilled them. اور اس کے نتیجے میں قال انی جاعلک للناس اماما, and Allah said indeed I will make you a leader for the people. تو اس میں بہت موٹیویشن ہے ہر اس انسان کے لیے جو مشکلات سے گزر رہا ہے یا who is being tested by اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ some of the greatest people were tested by اللہ سبحانہ وتعالیٰ. And the reason for those tests was کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ wanted to give them leadership. دیکھیں مغیرہ, آپ نے ایک بار بات کی تھی کہ leadership comes with sacrifices, اور I think کہ جتنی sacrifice ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں نظر آتی ہے نا, تو وہ really tells us everything. بالکل. اللہ کے تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے اسے اس میں کامل پایا کہ اس نے فلفل کیا الحمدللہ. تو یہ آیا آئی تھنک کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا ہے, وَمِن ذُرِّيَّتِي, یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ سوال کیا, اور میری اولاد اور میری جو نسلیں ہیں, تو وہ ہی فارورڈ تھنکنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہائی ہوپس ہیں کہ نہیں صرف میں نہیں, آپ میرا صدقہ جاریہ بھی بنائیں, صحیح, آپ میری اولادوں کو بھی جو ہے ہدایت پہ رکھیں اور یہ شرک سے پاک رکھیں. اور آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو, کہ آج جتنے 3 لارجسٹ ریلیجنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمک فیتھس کہتے ہیں, اینڈ اس کے بعد پھر فادر آف پروفٹس ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور دیکھیں انہوں نے اس چیز کا نا خیال رکھا کہ میرے بعد والی جو میری اولادیں ہیں, میری جو نسل ہے, اس کا کیا بنے گا. تو ہمیں بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن فارورڈ تھنکنگ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں نا ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے نا ایک کویت کے عالم ہے عثمان الخمیس, ان سے میں نے سنی تھی بات رمضان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے استقبال کے معاملے میں نا, یعنی when you are welcoming رمضان, انہوں نے مسلمانوں کو نا 3 کیٹیگریز میں کیا. ایک کچھ لوگوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو رمضان کے آنے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں, باقاعدہ تیاری کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, وہ انہوں نے پلانز بنائے ہوتے ہیں اپنے, انہوں نے اپنے گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ یار رمضان آنے والا ہے, میں یہ میرے گولز ہیں, یہ میرے پلانز ہیں, دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, یہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے, یہ میں نے دعائیں کرنی ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں اور دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور اگر ہم اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھیں تو وہ 6 مہینے پہلے جو ہے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے رمضان کے لیے. بالکل. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو ایک یہ کیٹیگری ہے جو لک فارورڈ کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو اسپائر کرتے ہیں کہ یار ہم نے رمضان میں جو ہے نا اپنے گولز اچیو کرنے ہیں. پھر شیخ عثمان جو ہیں وہ دوسری کیٹیگری بتاتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو بالکل ان کے لیے رمضان ہونا اور نہ ہونا جو ہے نا برابر ہے. ہاں برابر, بالکل کوئی نہ ان کو نہ ان کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی زیادہ خوشی ہوتی ہے, بس وہ روزہ بھی شاید اسی لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا سب رکھ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے روزے رکھ رہے ہیں. جیسے وہ ایک جوک بھی ہے نا کہ رمضان بھی کچھ نہ بگاڑ سکا. ہاں, اور یہ ایک انفارچونیٹ کیٹیگری ہے, کیونکہ اگر ہم رمضان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں انسان کے پاس اپنے گناہ بخشوانے کی, کیسی کیسی راتیں ہیں اس مہینے کے اندر. جی
اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے بالکل اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ریسیٹ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہ اپنے بخشوانے کے لیے. تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ بالکل برابر ہو معاملہ, تو یہ بہت یعنی ایمان کا بہت ہی, اگر تو ہم کہیں بھی کہ ایمان ہے بھی تو بہت ہی کم لیول ہے. اچھا, تیسری کیٹیگری جو کی ہے نا وہ ذرا خوفناک کیٹیگری ہے, اور وہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جن کو ایک قسم کی جو ہے نا ایورژن ہوتی ہے رمضان کے آنے سے. ان کے اندر جو ہے نا ہوتا ہے کہ یار کیا ہے یار, ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا, یا باہر میں کسی کے سامنے کھا نہیں سکتا. میں نے خود اپنے کانوں سے ایسے لوگوں کو یہ ایسی باتیں کرتے سنا ہے کہ ان کو ہوتا ہے اچھا یار انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں کھا سکتے. بس ان کو ہوتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ریسٹوراں بند ہو جاتے ہیں. یعنی یہ شاید ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے ہوں یہ لوگ. تو ہمیں بھی نا رمضان کے معاملے میں فرسٹ کیٹیگری میں سونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میں اپنی آخری ریفلیکشن ایک کویسچن ایز اے کویسچن آپ سے پوچھ کے شیئر کروں گا. پارے کے بالکل آخری صفحے پہ ایک بہت پیاری آیت ہے. اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اس سے ایک بہت ڈبیٹ چھڑتی ہے, بچے جو ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں صرف ظاہری طور پہ تبدیلی آنی چاہیے یا پھر صرف مائی ہارٹ ہیز چینج. تو کیا اس میں آپ کیا جو ہے وہ جواب دیں گے نوجوان طبقے کو؟ آپ ہی نہیں, یہ تو میں نے ایز اے سوال پوز کیا آن اے ویری سیریس نوٹ. احمد بھائی اس پہ کچھ کامنٹ دیکھیں, اس آیت میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی رنگ اپنا لو, اینڈ وہ ظاہراً بھی ہے باطناً بھی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان کا باطن تبدیل ہو اور ظاہر نہ ہو. میرے نزدیک یہ کانٹرڈکشن ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے نا اپنے انٹرنل کو چینج کرے اور اس کا ظاہر کو ایکسٹرنل پہ ہو ہی نہ. تو سو دیز بوتھ تھنگس گو ہینڈ ان ہینڈ. لیکن اگر آپ میں سے پوچھیں گے اہم ان میں سے کون سا ہے, ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر, یعنی اہم ان دونوں میں سے باطن ہی ہے. باطن سب سے اہم ہے, اور اگر وہ سچا ہوگا تو ظاہر آٹومیٹکلی فالو کرے گا. لیکن واٹ از ایزیئر از کہ آپ اپنا ظاہر چینج کر لو لیکن باطن کو نہ کرو چینج, اور اس میں وہی تو نفاق ہے اور وہی تو سب سے پرابلمٹک چیز ہے. بالکل ٹوٹلی ایگریڈ ود احمد بھائی. میری نظر میں جو اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی نا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایک باطنی اعمال ہوتے ہیں. اور جیسے احمد بھائی نے بھی بات کی کہ ایکچولی یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے باطنی اعمال کو کرنا, یعنی دلی اعمال مشکل بھی ہوتے ہیں, لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ایفرٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر دلی اعمال کا مطلب اللہ سے محبت, اللہ پہ توکل, اللہ کا خوف, اللہ پر امید, صبر, یہ ساری چیزیں کتنی مشکل کام ہے. بظاہر نماز ہمیں مشکل لگتی ہے, لیکن اس کو کمپیریزن کریں کہ صبر کرنا مشکلات پر, اور یہ وہ جب تک انسان اللہ کی اطاعت پر صبر نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو ان ادر ورڈس اس ڈائیکاٹمی پہ اسلام بلیو نہیں کرتا, ظاہر اور باطن کی ڈائیکاٹمی میں. یہ بہت ایک اسٹوپڈ, یہ میرا خیال ہے یہ اگنوریمس شخص کی بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی میں دلی نماز پڑھ لیتا ہوں اور میرا دل بڑا صاف ہے اور ظاہر پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ امپاسبل بات ہے, کیونکہ ایمان کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے کہ الایمان بالقلب بھی ہوتا ہے اور بالعمل بھی ہوتا ہے. تو وہی ایک ہی ایمان ہے جس کا ایک ظاہر دل پر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ قلب پہ ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ کویشچن اس لیے بھی ارائز ہوتا ہے, لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ فلانا بندہ نمازی ہے لیکن وہ حقوق العباد میں اچھا نہیں, یا فلانا بندہ حاجی ہے لیکن وہ اپنے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دے رہا ہے. تو لوگ پھر پٹ آف ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا مطلب کہ جو ظاہری انہوں نے چیزیں رکھی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اصل میں جس عمل کی وجہ سے, جو ظاہر میں باطن میں جس نیت کی وجہ سے یا جس وہ دل کے عمل کی وجہ سے وہ ظاہر عمل ہو رہا ہے, وہ والا تو عمل ہے لیکن دوسرا عمل نہیں ہے نا. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی بڑا نمازی ہے, وہ نمازی کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے ذہن میں اللہ کا خوف, اس بات کا تو شعور ہے نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, وہ تو عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات پر بھی اللہ کی اطاعت کرنا, وہاں پہ کمی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ریفلیکشن نہیں ہو رہی. تو ان ادر ورڈز یہ نہیں ہے کہ وہ دل اس کا جو ہے بالکل برا ہے اور ظاہر اچھا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ چیز لاجک کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز دینی فلسفے کے بھی خلاف ہے. میں یہاں پہ بہرحال یہ بات تو ایک پوری لمبی ہے, میں اس میں ایک جو چیز خاص طور پہ آخری میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ نا جادو کے حوالے سے ضرور ذکر کریں, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے مسئلہ. آن اے سیریس نوٹ, قرآن مجید میں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ جو ہے نا, یہ اس کی علماء نے تفسیر جیسے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے غلطی ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے لمبا واقعہ ہے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کلمات سکھائے, اور وہ کلمات سورہ اعراف میں ہے, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی گناہ ہوگی اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ
اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور اللہ سے شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے سکھایا. یعنی انسان اتنا کمزور ہے تو وہ یہ بھی نہیں خود ڈٹرمن کر سکتا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے. وہ اتنا کمزور ہے یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے گناہ کس طرح، یعنی اللہ اگر ناراض ہے تو منانا کیسے، اور اگر اللہ نے کوئی نعمت کی تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا. تو ہر حالت میں ہم جس طریقے سے ہدایت کے لیے اللہ پہ محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہم شکر کس طرح ادا کرنا ہے نعمتوں پر، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر یعنی لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کہ میں گناہ بھی کر لوں گا اللہ بھاگ کے میں نے تیرے پاس ہی آنا. جس طرح ایک بچہ ہے نا، وہ جو مرضی کر لے آ جا کے اس نے ماں کے پاس ہی جانا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے جا کے کس طریقے سے اپنے آپ کو. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں قرآن و سنت کو یعنی اس ہر مسئلے کے لیے ہم نے کنسلٹ کرنا ہے، بظاہر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بے شک. علی بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کی جو آیت ہے نا، یہ شیطان کے حوالے سے، شیاطین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو خاندان کے حوالے سے بات کی ہے، اس پہ ضرور آپ کافی لمبی آیت ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک بڑا اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. وہ ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ دے ور ناٹ ٹو برنگ ہارم تھرو اٹ ٹو اینی ون وداؤٹ دا ول آف اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بات بات پہ خوف کھاتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا. اور پھر ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسے آج کل لوگ ہیں کہ ان کے پاس آپ جاؤ وہ 2-3 سائنس سن کے کہتے ہیں تو جی بہت بڑا آپ پہ اثر ہوا ہے یا جادو ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو، بشارتیں دو، وہ تو فیئر انسٹل کر رہے ہیں مزید. جبکہ سلوشن یہ ہے کہ بھئی اللہ کی مدد میں نے پکڑنی ہے، اس کی مدد کے بغیر میں نہیں یہ چیز ختم کر سکتا. تو لوگوں کو میں یہی اسی طرح توجہ دلاؤں گا کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ پتہ لگا کہ آپ کو کیا مل جائے گا، جبکہ اس کا سلوشن سیم ہے. اس کا سلوشن رقیہ ہے اور جادو ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاتی نا کہ ان پہ بھی ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں ختم بھی تو ہو گیا تھا نا معوذتین پڑھ کے. تو اس لیے آئی بلیو کہ جتنا توکل ہے نا، جتنا بلیف آپ کا اسٹرانگ ہے، اور اللہ کے بارے میں آپ کی جو ایزمپشن ہے، جسے کہتے ہیں حسن زن، ہیونگ حسن زن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے اللہ نے کہا نا کہ میں اپنے بندے کے زن کے مطابق. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں مجھ پہ جادو ہو گیا، ایون دو لوگ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو بلیف ہی نہیں ہے کہ سورہ البقرہ سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو یہ آیا اس کے اس پارٹ پہ بہت غور کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے. اور جیسے کہ علماء نے بیان کیا نا کہ یہاں پہ قرآن مجید میں جتنے بھی جادو کی 2-3 مثالیں ہیں، 2 ہی بڑے اہداف ذکر ہوئے ہیں جادو کے. ایک میاں بیوی کے درمیان تفریق، اور دوسرا جو ہے وہ حق سے روکنا، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یعنی 2 ہی واقعات ہیں، 2 ہی. ایک حابیل، یہ جو بیبلون کا واقعہ ہے، بیبلونینز جو تھے ان کا واقعہ ہے، اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام. دونوں جگہوں پہ 2 بڑے اہداف ہیں. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور خاندانی نظام ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. اور جادو کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ان 2 چیزوں پر ہے، اللہ کے یعنی حق سے روکنا، اور دوسرا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان فرق کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو مضبوط کرے. اور انشاءاللہ جو چیپٹر 2 ہے اس میں کچھ احکامات بھی آئیں گے طلاق وغیرہ کے، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اپنے ریفلیکشنز شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو بند کیا. تو لیٹس کنکلوڈ اٹ ہیئر. جزاک اللہ خیر آپ بھائیوں کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.